بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلی قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محض ایک اشارے پر ہمہ وقت اپنا تن من دھن سبھی کچھ قربان کر دینے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ پھر ان صحابہ اکرام کی دو قسمیں تھیں، مہاجرین و انصار۔ مہاجرین وہ حضرات تھے جو دراصل مکہ کے باشندے تھے اور محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنا گھر بار، اپنا کاروبار اور اپنا سبھی کچھ مکہ میں چھوڑ کر وہاں سے خالی ہاتھ اور بے سر و سامان مدینہ چلے آئے تھے، جبکہ انصار مدینہ کے ہی اصل باشندے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی بدستور اپنے شہر میں اور اپنے گھروں میں ہی آباد تھے۔ لہٰذا اس لحاظ سے ان دونوں یعنی مہاجرین و انصار کے حالات کافی مختلف تھے۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں مقامی مشرکین۔ یہ لوگ ابھی تک اپنے آبائی دین یعنی شرک و بت پرستی پر ہی قائم تھے، اور ان کی بھی مزید دو قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو اب تک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد بھی متردد تھے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی بدستور قائم رہیں یا یہ کہ اب دین اسلام قبول کر لیں۔ ایک طرف آباء و اجداد کے دین سے محبت نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اس دین کو چھوڑ کر کوئی نیا دین اپنا لینا ان کی نظر میں گویا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ غداری و بے وفائی کے مترادف تھا، جبکہ دوسری طرف یہ کہ مدینہ میں اب وہ جہاں جاتے، جس طرف ان کی نگاہ اٹھتی، ہر طرف مسلمان ہی نظر آتے، لہٰذا اب اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے ان مسلمانوں کے درمیان اجنبی بن کر رہنا بہت مشکل محسوس ہوتا تھا۔ یوں یہ لوگ ابتدا میں کچھ عرصہ ذہنی کشمکش میں مبتلا رہے اور بڑے تردد کا شکار رہے، لیکن جلد ہی انہیں شرح صدر ہو گیا اور انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا، اور یوں ہمیشہ کے لیے بہت ہی اچھے اور سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ جبکہ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اپنے ظاہری اور دنیاوی مفادات کی خاطر بظاہر مسلمان ہو گئے، یعنی ابن الوقت قسم کے لوگ تھے اور چڑھتے سورج کے پجاری تھے کہ دنیاوی مفادات کی خاطر بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن دل ہی دل میں اپنے پرانے دین اور پرانے طور طریقوں کو ہی اچھا سمجھتے رہے، گویا زبان پر کچھ اور دل میں کچھ۔ یوں آئندہ چل کر یہ لوگ منافقین کہلائے۔ یہ منافقین ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیز دیگر تمام مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، بیرونی دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے قدم قدم پر مشکلات پیدا کرتے رہے اور درپردہ سازشوں کے جال بنتے رہے، اور ان تمام منافقین کا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل وہاں عرصہ دراز سے صورتحال کچھ ایسی چلی آ رہی تھی کہ باہمی قبائلی جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس نے مدینہ کے تمام باشندوں کو ہلکان اور نڈھال کر رکھا تھا۔ آپس کی ان خون ریزیوں اور تباہ کاریوں سے وہ تنگ آ چکے تھے، اور اب وہ اس مصیبت سے مستقل نجات کا کوئی پائیدار حل چاہتے تھے۔ آخر غور و فکر کے بعد پہلی بار وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ نسل در نسل چلی آنے والی ان طویل اور خونریز جنگوں کے پیچھے اقتدار کی خواہش کار فرما ہے، اور یہ تمام تر رسا کشی محض حصول اقتدار کے لیے ہے۔ اور تب انہوں نے سوچا کہ اقتدار کی اس ہوس سے جان چھڑائی جائے اور تمام قبائل متفقہ طور پر کسی ایک شخص کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ چنانچہ ان سب نے متفقہ طور پر یہ طے کر دیا کہ عبداللہ بن ابی ان کا بادشاہ ہوگا، اور پھر اس کے لیے ایک شاہی تخت کا انتظام کیا گیا، شاہی تاج بھی تیار کیا گیا، حتیٰ کہ اس کی تخت نشینی اور تاج پوشی کی تاریخ بھی مقرر کر لی گئی، اور اس مقصد کے لیے تمام تر انتظامات کر لیے گئے۔ لیکن عین انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی کا بادشاہ بننے کا وہ خواب ادھورا رہ گیا، اسے اپنے خواب کی تعبیر نہ مل سکی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدینہ آمد اسے انتہائی ناگوار گزری، اور پھر بظاہر اسلام قبول کر لینے کے باوجود وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب اور سازشوں کے تانے بانے بننے میں پیش رہا، حتیٰ کہ اپنی انہی مذموم و مکروہ حرکتوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ مدینہ میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، جو کہ دراصل مقامی باشندے نہیں تھے، اصل میں ان کا تعلق ملک شام کے مختلف علاقوں سے تھا۔
لیکن جب وہاں مختلف جنگوں اور خونریزیوں کے نتیجے میں اور بالخصوص رومیوں کے بعد جب وہاں ان کے لیے حالات ناسازگار ہوتے گئے تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہونے لگے۔ اسی سلسلے میں بڑی تعداد میں وہ حجاز کے مختلف علاقوں اور بالخصوص خیبر اور مدینہ، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، میں بھی آ کر بس گئے۔ ان کی اصل زبان عبرانی تھی، لیکن انہوں نے رفتہ رفتہ عربی زبان بھی سیکھ لی، مقامی رسم و رواج اور طور طریقے اپنا لیے اور یوں لسانی، ثقافتی اور تمدنی لحاظ سے مقامی آبادی میں خوب رچ بس گئے، حتیٰ کہ مقامی آبادی کا ایک حصہ بن گئے۔ یہودیوں کو اپنے دین کی نشر و اشاعت سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ وہ خود کو باقی لوگوں سے اعلیٰ و افضل تصور کرتے تھے، لہٰذا انہیں یہ بات ہرگز قبول نہیں تھی کہ دوسرا کوئی اس شرف اور احساس میں ان کے ساتھ حصے دار بنے۔ مقامی لوگوں کو یہ کمتر اور حقیر سمجھتے، جب موقع ملتا اپنے مکر و فریب کے ذریعے انہیں لوٹ لیتے، انہیں دھوکہ دیتے، ان کا مال دبا لیتے، ان کا حق چھین لیتے اور اس حرکت کو وہ اپنا پیدائشی اور جائز حق قرار دیتے، حتیٰ کہ ان کی اسی مذموم حرکت کی طرف قرآن کریم میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ لوگ پیدائشی طور پر اپنا یہ جائز حق سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ دوسروں سے بہت اعلیٰ و افضل ہیں، اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں، جبکہ یہ مقامی افراد تو بس حقیر اور کمتر قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا ہم اگر اپنی عیاری و مکاری کے ذریعے ان کا حق دبا لیتے ہیں اور انہیں لوٹ لیتے ہیں تو اس میں قطعاً کوئی قباحت نہیں، کیونکہ یہ تو ہیں ہی اسی قابل کہ ہم انہیں لوٹا ہی کریں۔ ان دنوں وہاں مدینے میں ان یہودیوں کے دو پسندیدہ ترین مشاغل تھے، جادو ٹونا اور تجارت۔ جادو ٹونے میں یہ بہت پہنچے ہوئے تھے، بس یہی ان کا شب و روز کا مشغلہ تھا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا۔ اسی طرح تجارت میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی اور یہ اس حقیقت سے خوب آگاہ تھے کہ کسی بھی معاشرے پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے معاشی برتری، بہت قسم کے ہتھ کنڈے اپنا کر کسی بھی صورت ان پر اپنی اجارہ داری اور معاشی برتری قائم رکھی جائے، دوسروں کو بہر صورت اپنا محتاج بنا کر رکھا جائے، کوئی کتنا ہی ہیبت ناک و خونخوار اور طاقتور شیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر چند دن کے لیے اس کا دانہ پانی بند کر دیا جائے اور اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے تو وہ خود بخود قابو میں آ جائے گا۔ یہ ان کا انداز فکر تھا اور پھر اسی کے مطابق ان کا طرز عمل بھی تھا، لہٰذا تجارت اور معیشت پر ان کی خوب گرفت تھی۔ مزید یہ ہے کہ مکر و فریب، عیاری و مکاری اور سازشوں کے تانے بانے بننے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ مقامی افراد کو اور بالخصوص ان میں سے جو صاحب حیثیت اور قبائلی سردار قسم کے لوگ ہوتے، انہیں یہ جان بوجھ کر ایسی نازیبہ حرکتوں اور بری عادتوں پر اکساتے کہ جن کے لیے مال کی ضرورت ہوتی تو انہیں برائی کا راستہ دکھانے اور بری عادتوں میں مبتلا کر دینے کے بعد اب اس نشے اور برے شوق کی تکمیل کے لیے انہیں سود پر روپیہ پیسہ بھی مہیا کرتے اور یوں ان کی اخلاقی و معاشی بربادی کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی انہیں مفلس و کنگال کرتے چلے جاتے اور اپنے شکنجے میں کستے چلے جاتے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ یہودی مختلف مقامی قبائل کو آپس میں لڑواتے، خود خفیہ اور پس پردہ رہتے ہوئے ان میں باہمی اختلافات اور فتنوں کو ہوا دیتے، جس کے نتیجے میں عرصہ دراز تک جاری رہنے والی بڑی خونریز جنگوں کی نوبت آتی اور ان جنگوں کے لیے مقامی افراد کو اسلحہ کی جب ضرورت پیش آتی تو اسلحہ اور دیگر سامان جنگ خریدنے کی غرض سے یہ یہودی انہیں بڑی بڑی رقم سودی قرض پر مہیا کرتے اور یوں مقامی افراد آپس میں لڑتے لڑتے مسلسل کمزور ہوتے چلے جاتے، اپنے تمام تر وسائل ان تباہ کن جنگوں کی آگ میں جھونک دیتے، جبکہ یہودی اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد اور اپنی بستیوں میں امن و امان کی وجہ سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے۔ نیز اس سودی قرضے کی وجہ سے مقامی افراد مسلسل محتاج و کنگال، جبکہ یہودی اپنی تجوریاں بھرتے چلے جاتے۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی جب مکہ سے مدینہ آمد ہوئی تو یہ چیز یہود مدینہ کو سخت ناگوار محسوس ہوئی۔ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کے بارے میں جو تذکرہ تھا اور جو واضح نشانیاں بیان کی گئی تھی، ان کی وجہ سے وہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت و صداقت سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن اس کے باوجود محض اپنی ضد، انا اور باطن کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے سخت نالاں تھے اور ہر وقت عداوت و مخالفت پر آمادہ
اور کمر بستہ رہتے تھے۔ ان داخلی اور اندرونی پریشانیوں کے علاوہ مزید یہ کہ مسلمان ابھی مدینے میں سکھ کا سانس بھی نہ لینے پائے تھے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں مسلسل ایسی خبریں آنے لگیں کہ وہ خوب غور و شور کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تیاریوں میں مشغول ہیں، تاکہ مدینے میں مسلمانوں کے سنبھلنے اور پھلنے پھولنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیں۔ اندرونی خفیہ دشمنوں یعنی منافقین اور یہود کے علاوہ مزید یہ کہ مشرکین مکہ کی طرف سے بھی بڑے اندیشے اور تشویش کا سامنا تھا۔ یہ تھے وہ حالات اور یہ تھے وہ اندرونی اور بیرونی خطرات جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نئے معاشرے کی تشکیل اور اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کی تاسیس کی غرض سے چند فوری اور بنیادی قسم کے اقدامات کیے جن کے اثرات آئندہ چل کر بہت دورس نکلے۔ مثلا مسجد نبوی کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب مکہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مختلف گلی محلوں نیز مختلف قبائل کے مساکن میں سے گزرتی ہوئی مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں بار بار لوگ دیوانہ وار آگے بڑھ کر اس اونٹنی کو روکنے کی کوشش کرتے اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں گزارش کرتے کہ اے اللہ کے رسول، بس یہیں ہمارے محلے میں رک جائیے، ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمائیے۔ لیکن آپ بار بار یہی ارشاد دہراتے، یعنی اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ بالآخر چلتے چلتے وہ اونٹنی مدینہ کے مشہور خاندان بنو نجار کے محلے میں ایک جگہ جا کر رک گئی اور پھر کچھ ادھر ادھر گردن گھمانے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ گئی، اور یہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے کے عین سامنے تھی۔ مدینہ منورہ میں چند دن گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت کی ادائیگی کی غرض سے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا، تب اس مقصد کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا اتفاقاً یہ وہی جگہ تھی کہ جہاں آپ کی اونٹنی آ کر رک گئی تھی۔ چنانچہ تعمیر مسجد کے مبارک کام کا آغاز کیا گیا۔ اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے شانہ بشانہ مستقل طور پر بنفس نفیس اس میں شریک رہے۔ آپ اس موقع پر لکڑی، پتھر، مٹی وغیرہ اور دیگر سامان تعمیر اپنے کندھوں پر اٹھا کر ادھر ادھر لے جاتے رہے۔ غرض یہ کہ تعمیر مسجد کے اس مشکل اور کٹھن کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے انتہا تک خود شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اس قدر تاثیر کیوں تھی؟ آپ کی ہر بات فوراً مخاطب کے دل کی گہرائیوں میں کیوں اتر جاتی تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ جب بھی دوسروں کو کسی کام کا حکم دیتے تو سب سے پہلے خود وہ کام انجام دیتے، دوسروں سے پیش رہتے، اور یوں آپ کے قول و فعل میں مکمل مطابقت کی وجہ سے لوگ آپ کی گفتگو سے، آپ کی شخصیت سے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ قول و فعل میں مطابقت کے اسی زرعی اصول کا عملی نمونہ ہمیں تعمیر مسجد کے موقع پر بھی خوب واضح نظر آتا ہے کہ آپ دوسروں کو اس کام میں شرکت کی ترغیب دینے کے بعد خود کسی ایک جگہ آرام سے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کام میں شریک رہے، دوسروں سے آگے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو اس طرح محنت و مشقت کرتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں بھی جذبہ تازہ ہو جاتا، ہمتیں بلند ہو جاتی۔ تھکاوٹ سے چور ہو جانے کے باوجود وہ خوب ہنسی خوشی اور انتہائی ذوق و شوق اور دل جمی کے ساتھ اس مقدس کام میں مگن رہتے۔ اور اسی موقع پر ان میں سے کسی نے یہ یادگار شعر کہا تھا، یعنی ہم اگر اپنی جگہ بیٹھے رہیں جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی کام کاج اور محنت و مشقت میں مشغول رہیں، یقیناً یہ تو بہت بڑی ہی گمراہی ہوگی۔ چنانچہ اسی طرح محنت و مشقت اور ایسے ہی بے مثال جذبے کے ساتھ تعمیر مسجد کا مبارک کام انجام دیا گیا، اور یہ کام بخیر خوبی پایا تکمیل کو پہنچا۔ اس مسجد کی عمارت بہت ہی سیدھی سادی تھی، فرش ریت اور کنکریوں کا تھا، چھت کھجور کے پتوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے، جبکہ دیواریں کچی تھیں۔ جب کبھی بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی اور پیروں میں کیچڑ نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی تشریف آوری کے فوری بعد جو تعمیر مسجد کا کام انجام دیا اور پھر اس کام میں بنفس نفیس خود بھی شرکت فرمائی، یقیناً اس سے اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت و ضرورت واضح ہوتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مسجد اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کی کوئی بستی ہوگی وہاں مسجد ضرور نظر آئے گی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر فرمودہ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ بھی تھی، روحانی و مادی علوم کی عظیم درسگاہ بھی، داخلی و خارجی تعلقات کی تعلیم و تربیت کا ادارہ بھی، اور عسکری تربیت کا مرکز بھی۔ اس مسجد کے سامنے آج کے بڑے بڑے علمی و ثقافتی اور عسکری ادارے ہیچ ہیں، اور اسی مسجد سے ہی علم و معرفت کا اور نور کا وہ سیلاب پھوٹا کہ جس کی شعاؤں نے ساری دنیا کو منور کر دیا۔ مدنی زندگی کے آغاز میں دوسرا جو فوری اور اہم ترین اقدام کیا گیا وہ مواخات تھا، جس کے لفظی معنی ہے آپس میں بھائی بھائی بنا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ مہاجرین تھے جن کا تعلق شہر مکہ سے تھا، اور جو محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا شہر، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی زمین جائیداد اور اپنا سبھی کچھ مکہ میں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں خالی ہاتھ مدینہ چلے آئے تھے، جو اصل میں مفلس و نادار نہیں تھے۔ وہاں مکہ میں ان کے پاس سبھی کچھ تھا، ان میں سے اکثر وہاں اپنے گھروں میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اب یہ افراد جب خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تو ان کی فوری آبادی کاری اور ان کے لیے بنیادی ضروریات کی فراہمی یقیناً بہت بڑا مسئلہ تھی۔ قرآن کریم میں انہی حضرات کے بارے میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، ان مہاجر مسکینوں کے لیے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرات مہاجرین کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا سچا اور حقیقی مومن ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ اس کے فوری بعد اگلی آیت میں خالق ارض و سما کی طرف سے انصار مدینہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، یعنی جس کا ترجمہ ہے، اور وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، وہ خود کتنے ہی سخت ضرورت مند ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب و بامراد ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انصار مدینہ کے بے مثال جذبہ ایثار کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرات خود تنگی و محتاجی کے باوجود جو کچھ انہیں میسر آتا ہے سبھی کچھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے دلوں میں ذرا برابر تنگی اور ناگواری محسوس نہیں کرتے۔ انہوں نے یعنی انصار نے ان مہاجرین کے مدینہ آمد سے قبل ہی ایمان بھی تیار رکھا تھا اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی تیار کر رکھا تھا۔ غرض یہ کہ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے دلوں میں بسایا، سر آنکھوں پر بٹھایا، اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے اور اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے، اور ہمدردی و ایثار کے ایسے نمونے پیش کیے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکے گی۔ انصار مدینہ کے دلوں میں اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کا یہ بے مثال جذبہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت کی دنیا میں محض جذبات سے کام نہیں چلتا، محض جذبات سے نہ کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اس وقت حقیقت یہ تھی کہ انصار مدینہ بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے، ان کے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ ان پر مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا جائے۔ یہی وہ حقیقت تھی جسے مد نظر رکھتے ہوئے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ پر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ بہت ہی ہلکی پھلکی سی ذمہ داری ہر انصاری کو سونپی، یعنی ہر ایک انصاری کے ذمے اپنے صرف ایک مہاجر بھائی کی ذمہ داری، اور یوں آپ نے مہاجرین و انصار کے درمیان تاریخی رشتہ مواخات قائم فرمایا، یعنی ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دینا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو ہمیشہ کے لیے اس بے مثال اخوت کے رشتے میں پرو دیا۔ اس تاریخی موقع پر جہاں انصار کا اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے جذبہ ہمدردی و ایثار قابل ذکر ہے، وہیں مہاجرین کا یہ اعلیٰ ترین اخلاق، ان کے دلوں میں یہ احساس اور ان کا یہ جذبہ بھی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ انہوں نے انصار کی اس خوش اخلاقی اور شرافت سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ بس ہمیشہ کے لیے مفت خورے بن کر اور انصار پر بارے گراں بن کر اسی طرح انہی کے گھروں میں بیٹھے رہتے۔ ایسا کرنے کی بجائے حضرات مہاجرین نے مواخات کے اس رشتے میں بن جانے کے بعد اپنے انصاری بھائیوں کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا،
اور پھر فوراً ہی رزق حلال کے لیے تلاش و جستجو اور جدوجہد میں مشغول و منہمک ہو گئے۔ ان میں سے ہر کوئی جلد از جلد شب و روز کی مسلسل محنت و مشقت اور تگ و دو کے نتیجے میں وہ سب اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مدینہ میں اوس و خزرج اور دیگر قبائل سالہ سال سے باہم برسر پیکار تھے۔ ان میں نسل در نسل خون ریزیوں کا اور تباہ کاریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ان کی باہم دشمنی ضرب المثل تھی، لیکن اب کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان کی بدولت ان کی صورتحال یکسر بدل گئی۔ پہلے جن کی دشمنی ضرب المثل تھی، اب ان کا احسان ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ پہلے ایک ہی شہر مدینہ کے باشندہ ہونے کے باوجود وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اب مسلمان ہو جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ بہت دور دراز یعنی مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کے ساتھ بھی وہ اخوت و محبت کے ایسے بے مثال اور لازوال رشتے میں بن گئے کہ انسانی تاریخ میں شاید ایسی کوئی اور مثال نہیں مل سکے گی۔ یقیناً یہ اللہ پر سچے اور حقیقی ایمان ہی کا کرشمہ تھا، اور یہ چیز آج تمام امت مسلمہ کو دعوت غور و فکر دے رہی ہے۔ مدنی زندگی کے آغاز میں تیسرا جو فوری اور اہم ترین اقدام کیا گیا وہ میثاق مدینہ کے نام سے معروف معاہدہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہاں موجود دیگر اقوام خصوصاً یہود کے ساتھ کیا۔ یہ معاہدہ دولت اسلامیہ کے قیام کی طرف پیش قدمی کے سلسلے میں اہم ترین اقدام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس معاہدے میں تمام شرکائے معاہدہ کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا اور اس سے متعلق تمام تفصیلات طے کی گئیں، گویا یہ معاہدہ بنیادی دستور کی حیثیت رکھتا تھا۔ نیز اس معاہدے میں یہ بھی طے کیا گیا کہ تمام شرکائے معاہدہ باہم مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کا مکمل احترام کریں گے، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ نیک نیتی، خلوص اور خیر سگالی کا اظہار کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس معاہدے کو معاہدہ صلح نیز معاہدہ عدم جارحیت کے نام سے بھی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی طے کیا گیا کہ کسی بھی بیرونی دشمن کی طرف سے حملے کی صورت میں تمام شرکائے معاہدہ مشترکہ طور پر دفاع کریں گے۔ مدنی زندگی کے آغاز اور دولت اسلامیہ کے قیام کے بالکل ابتدائی دنوں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے مدینہ میں موجود دیگر تمام اقوام کے لیے اپنی طرف سے نیک نیتی اور خیر سگالی کا اظہار فرمایا۔ نیز تمام دنیا کو روز اول سے ہی یہ پیغام دے دیا کہ دین اسلام مل جل کر رہنے کا سبق سکھاتا ہے۔ دین اسلام بقائے باہمی تحمل و برداشت اور رواداری کی تاکید و تلقین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے روز اول سے ہی دیگر تمام اقوام کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اس اصول کو اپناتے ہوئے نئے دور کا آغاز فرمایا، لیکن دوسری طرف نیک نیتی یا خیر سگالی کے جذبات کا کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آتا تھا، بلکہ وہاں تو جس نے مرور وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ بڑے فتنوں کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ پاک ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔